السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے میں نے پورا اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو۔ کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا ہو اس کو۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی۔ اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ دو چار نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، دو چار روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں، دو چار عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، دو چار عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے، اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے۔ سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں۔ ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے۔ مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے، آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے ہیں اس پر۔ آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے، وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے، اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں، بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی جرجیس پاگل ہو گیا ہے، رانچی لے جاؤ، اس کا علاج کراؤ۔ ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان دو چار نمازیں پڑھ لینے سے، دو چار عبادتیں کر لینے سے، دو چار فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے، دو چار اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے، آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد، اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس کی شاخائیں آم کی ہوں، اس کے پتے بھی آم کے ہوں، اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو، تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو، آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو، آپ کا چال چلن اسلامی ہو، آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو۔ جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں، ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے دو چار پتے چپک گئے ہیں، بس دو چار عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے۔ اپنے جڑ میں مسلمان بنیے، بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، چلو تو اسلام چھلکتا ہو، شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو، آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو، تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی، یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے، جن کاموں سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں رکنا ہے۔ بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں،
اور ریڈ لائٹ جل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر. ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ. آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے ہیں, چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے ہیں, ریڈ سگنل ہو گیا, مطلب گاڑی روک دو. ہم نے گاڑی روک دی, لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے. تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا, چلا دیا. آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے, آپ نے قانون توڑ دیا. پولیس نے آگے پکڑ لیا, گاڑی صاحب گاڑی چلا, لال بتی جل رہی تھی. ارے لال بتی جل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے. آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو, گاڑی آئی نہیں رہی تھی ہم نے چلا دیا. پولیس والا کیا کہے گا؟ ہٹ, ریڈ سگنل کیوں توڑا؟ گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو, ریڈ سگنل تم نے کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرنا یعنی قانون کا پالن, چاہے نقصان ہو یا فائدہ, ہر حال میں تمہیں قانون کو فالو کرنا ہے. کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موزوں پر اوپر سے مسح کرو, یہ وضو بناتے وقت اوپر سے, جبکہ گندگی یا مٹی نیچے لگتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے, لیکن نہیں, ہمیں اوپر پھیرنا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وضو بناتے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے, اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ڈالنا ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قانون بنا دیا ہے, ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے. بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کرے تو نقصان کیا ہے. نہیں, جو قانون بنا دیا ہے, فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے فرض نماز, آپ کہنے میں تو 4 پڑھوں گا, نقصان کیا ہے؟ نہیں, جو قانون بنا دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہے. مغرب کی 3 ہم 5 پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, نقصان کیا ہے؟ نہیں, جو بنا دیا ہے قانون وہی تمہیں ماننا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے, چاہے نقصان ہو یا نہ ہو, آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے. ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک پانی کا برتن ہے, اس میں پتھر ڈال دیا, 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے, پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا. 2 دن کے بعد جب آپ نے پانی سے پتھر کو نکالا, پانی سے پتھر کو پھینک دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر نے پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. جب تک پتھر پانی میں تھا, لیکن جب چاہا تب آپ نے نکال کے پھینک دیا. یہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم اسلام سے جڑے ہیں, جب چاہو ہم سے اسلام کو دور کر دو یا اسلام سے ہمیں دور کر دو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رنگ کی طرح ہونا چاہیے. کھانے والا رنگ جانتے ہیں نا, جلیبی میں ڈلتا ہے, پلاؤ میں ڈلتا ہے, آپ لوگ رنگ لاتے ہیں, گلاب جامن وغیرہ میں ڈالتے ہیں, وہ رنگ لائیے اور پانی میں ڈال دیجئے, آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے رنگ پانی میں گھل گیا. پیلے رنگ کا رنگ نے پانی کو پیلا کر دیا, لال رنگ نے پانی کو لال کر دیا. اب آپ رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا, پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پانی نے رنگ کو اپنے اندر سما لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اب دونوں ایسے گھل مل گئے کہ پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے. یہی تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے. اسلام میں ہم ایسے گھل جائیں, اسلام میں ہم ایسے جذب ہو جائیں کہ ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے. ہماری سانس آخری سانس تک اسلام رہے, آخری سانس تک, مرتے دم تک ہماری زبان سے یہی نکلے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نہ ہم کو اسلام سے دور کیا جا سکے, نہ اسلام کو ہم سے دور کیا جا سکے. یہ ہمارا اور اسلام کا تعلق ہونا چاہیے. آج کی تقریر ہم نے ایک نئے اسٹائل سے کی ہے اور ساری نئی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نئی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بدلا ہے, حدیث کو بدلا ہے, باتیں وہی ہیں جو بار بار کہی جاتی ہیں, انداز بدلتا ہے. میرے بھائیوں, ہم نے آج اپنا کلیجہ نکال کر, اپنا درد نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آج کے بعد
چینل والے اپنا رویہ بدلیں اور سننے والے بھی اپنا رویہ بدلیں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، ایسے داخل ہوں کہ اسلام کو ہم سے اور ہم سے اسلام کو کوئی بھی دور کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکے۔ جیسے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، چیخی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ سے میرا دین مت چھیننا، یہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں مجھے میرے دین سے دور نہ کر دیں، ثابت قدم رکھنا۔ ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانتی ہے، اس نے کہا نہیں، اسلام میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے، اس نے دو